السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعی کے دوران کیا پڑھنا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ اب دیکھیں، جب آپ طواف کر کے سعی کے لیے جا رہے ہیں، چاہے عمرے میں چاہے حج میں، تو صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، لیکن ان کیس آپ مس کر دیں تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 158 ہے۔ اس آیت میں پورے الفاظ یہ ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اچھا، حدیث میں اتنی بات ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو آپ کو بورڈ پہ بھی صرف یہی الفاظ نظر آئیں گے۔ پوری آیت بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے جن کو یاد ہے، لیکن بعض لوگ بیچارے اتنے نہیں رکھتے اور وہاں پہ اتنی کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو آپ کم از کم اتنے ضرور کہیں، کیونکہ حدیث میں یہی الفاظ ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے، بس اتنا کہہ کے پھر کہنا ہے، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ پھر آپ نے یہ الفاظ کہنے۔ بہتر یہ ہے، میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ اپنے فون پہ یا اپنی جو بھی آپ کی نوٹ بک ہے اس کے اوپر آپ یہ الفاظ لکھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابتدا کرتی ہوں اسی سے جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی اسی پہاڑی سے ابتدا کرتی ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آپ صفا پہاڑی کے اوپر جب چڑھ جائیں گے تو قبلہ رخ ہونا ہے، اور پھر آپ نے یہ 3 دفعہ کہنا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی طرح نا، ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہنے کے بعد آپ نے کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ الفاظ کہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں نا دعا کے لیے، تو آپ نے دعائیں مانگنی جس کے لیے بھی مانگے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ والا 1 دفعہ کہنا اور اللہ اکبر کو 3 دفعہ۔ اب پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے دعائیں کر لی، جو بھی دعا آپ نے مانگنی، مسنون مانگے، اردو میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، جس میں بھی مانگے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 ٹائمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ والے الفاظ کہنے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے صفا پہ کرنا۔ پھر آپ مروہ کی طرف چلے جائیں گے، اور مروہ پہ جا کے آپ نے پھر اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ کو صفا پہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طواف اور سعی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو عمرے کا مسنون طریقہ بتاؤں گی۔ بعض لوگوں نے پہلے کبھی بھی عمرہ بھی نہیں کیا اور حج بھی نہیں، تو ان کے لیے یہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ آپ حج قران کریں یا حج تمتع کریں، آپ کو عمرہ پہلے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ میقات سے احرام کی نیت کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ احرام کا مطلب کپڑے نہیں ہوتا، بلکہ حالت ہی احرام ہوتی ہے جس میں بعض چیزیں آپ کے اوپر ناجائز یا حرام ہو جاتی ہیں۔
آپ جب میقات پہ پہنچیں گے تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ عمرے کی نیت کرنی ہے۔ لبیک عمرۃً، یہ حج تمتع والوں کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اس کے بعد پھر حج کا الگ سے احرام باندھنا ہے تو وہ لبیک عمرۃً کہتے ہیں۔ اور جو لوگ حج قران کر رہے ہیں یعنی وہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرنے والے ہیں، انہوں نے احرام کھولنا نہیں ہے تو وہ کہیں گے لبیک عمرۃً و حجًا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حج تمتع کرنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ عمرے ہی کی نیت کے ساتھ پہلا احرام باندھیں گے میقات سے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم آپ میں سے جو حج قران کر رہے ہوں تو پھر وہ دونوں ہی کی نیت کر لیں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی اس کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک آپ طواف شروع نہیں کر رہے بیت اللہ پہنچ کے تب تک آپ نے تلبیہ کہتے رہنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے جو مرد ہیں وہ اپنے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے سے رائٹ شولڈر کے نیچے سے نکال کے لیفٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رائٹ شولڈر کے نیچے سے نکال کے لیفٹ شولڈر پہ انہوں نے ڈال دینی ہے، اور ہجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے اور طواف کو شروع کر دینا ہے۔ عورتوں نے کچھ بھی ایسے چادریں نہیں، کوئی بھی پوزیشن نہیں چینج کرنی۔ اس کے بعد آپ نے پورا اپنا طواف کیا اور ہر چکر پہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آپ نے ہجر اسود کی طرف اشارہ کیا اور رکن یمانی کو اگر چھو سکتے ہیں تو چھو لیا، ورنہ وہاں سے گزر گئے۔ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان ربنا آتنا آپ نے پڑھا، 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے طواف کے نوافل ادا کرنے کے لیے جانا ہے، اور طواف کے نوافل کہیں پہ بھی حرم میں آپ ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی آئیں کیونکہ بہت سارا رش ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کہیں پہ بھی ادا کر لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس کو، یہ کہتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اب آپ کو جہاں پہ بھی جگہ ملی وہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، جس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ والی سورت پڑھی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ زمزم کی طرف گئے، وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ زمزم لگا ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور روم ٹیمپریچر کا بھی ہوتا ہے۔ آپ زمزم پئیں بھی اور کچھ سر پہ بھی ڈالیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف جانا ہے، اور میں بتا چکی ہوں کہ سعی میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ سعی صفا پہاڑ سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ دوران سعی آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے طواف میں آپ کو میں نے بتایا تھا آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سب کریں۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ طواف یا سعی سٹارٹ کریں، پھر اس کے بعد پھر دعائیں کرنا شروع کریں۔ تو کم از کم 1 چکر میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کریں، دوسرے چکر میں آپ درود شریف پڑھ لیں، تیسرے چکر سے آپ پھر اپنی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد آپ جب سعی آپ کی مکمل ہو جائے گی تو مرد اس کے بعد کوشش کریں
کہ وہ اپنا سر منڈوا لیں، شیو کرا لیں، حلق اس کو کہتے ہیں، تو حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں۔ اگر نہیں کرنا تو پھر ٹرم کروا لیں، قصر کروا لیں۔ تو وہ جائیں گے، وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جا کے ان سے وہ کہیں گے اگر آپ نے بعد میں ظاہر ہے آپ نے تو حج بھی کرنا ہے، تو بعد میں بھی آپ نے یہ سر منڈوانا ہوگا حج کے دوران، تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی منڈوا لیں، اس کے بعد پھر منڈوا لیں، تو آپ کو ڈبل ہی ثواب مل جائے گا۔ تو آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں اور سر منڈوا بھی سکتے ہیں۔ سر منڈوانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی، اور کٹوانے والوں کے لیے بالوں کے 1 دفعہ دعا کی۔ خواتین جو ہیں وہ 1 یا 2 پور کے برابر خود بال کاٹ سکتی ہیں، یا کسی عورت سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کاٹ دیں، کسی سے بھی کہہ سکتی ہیں، اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں، یا کسی عورت سے بھی۔ اس کے بعد آپ احرام سے نکل گئے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ مرد بھی پھر احرام کی چادریں اتار کے عام لباس پہن سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے عمرے کا طریقہ پورا ہوگا۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ چادریں نہیں اتاریں گے، پھر ظاہر آپ اسی کے اندر رہیں گے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حج تمتع کریں تو بہتر ہے، تو اس لیے آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کے بعد اب آپ آزاد ہیں، اب آپ چادریں اتار دیں اور دوسرے اپنے عام شلوار قمیض جبہ جو بھی پہننا ہے مرد وہ پہن لیں۔ عورتوں کا تو پہلے ہی کوئی بھی لباس ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج اور عمرہ قبول فرمائے اور ہر قدم اس راستے میں قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔